بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں آپ کی سجیشن کی جو ہے وہ تائید کروں گا کہ صرف کوئی بڑی ضروری جو ہے وہ کام ہو تو وہ ہم انڈرٹیک کریں. ادروائز میرا خیال ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے ممبران کو جو ہے وہ کرنے کی جو ہے آپ موقع فراہم کریں. محترمہ آرڈر ان دا ہاؤس. جناب تشریف فرما رہے ہیں اپنی اپنی نشستوں پہ. جناب اسپیکر، جہاں بہت سی چیزیں پچھلے سالوں کے اندر جو ہیں ایسی ہوئیں جس کے اوپر ہمیں دکھ بھی ہے اور شرمسار بھی ہیں، لیکن ایک بات کے اوپر اطمینان ہے کہ 90 کی دہائی کے بعد جو پچھلے 23 سال گزرے ہیں پارلیمانی تاریخ کے، اس میں تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے. 2002، 2008، 2013، 2018 ٹینیور کے دوران جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہی. خصوصاً یہ جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں. جناب اسپیکر، مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پچھلے 33 سال سے لگاتار الحمدللہ ان ایوانوں میں ہوں. 3 سال اس ایوان میں رہا، 30 سال ہو گئے ہیں مجھے، اور آپ نے مجھے کل شیلڈ بھی عطا فرمائی. ایک پوری تاریخ ہے 3 دہائیوں کی جو یہاں پہ اور بھی میرے ساتھی سینئر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے وٹنس کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ وٹنس کی. ابھی میرا بھائی برجیش طاہر مجھ سے بات کر رہا تھا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے. میں جب آیا تھا 40 سال کا تھا، بال جو تھے کالے تھے، آج جو ہے ساری چاندی ہو گئی ہے. تو یہ جو سارا ارتقا ہے ہمارے ملک میں، پارلیمنٹ کا جو ارتقا ہے، 90 کی دہائی میں بدقسمتی کے ساتھ پہلے مارشل لا جو تھے وہ شاہ خون مارتے تھے پارلیمنٹ کے اوپر، پارلیمانی جمہوریت کے اوپر. اس کے بعد 58(2)B وہ بھی مارشل لا نے جو ہے بذریعہ اسمبلی جو ہے ایک ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، جس کی شکار جو ہے بار بار جو ہے. اور پھر ایک وقت آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے اتفاق رائے سے 52(8)(2)B کا جو ہے نا خاتمہ کیا، اور اس نے ان اسمبلیوں کو جو ہے 5 سال کی مدت پورا کرنے کی اپرچونٹی پرووائڈ کی. پھر ایک ہی جو ہے وہ رہ گئی ہتھیار جو ہے وہ مارشل لا کا ہتھیار تھا، جو الحمدللہ پچھلے 24-25 سال میں 99 کے بعد جو ہے استعمال نہیں ہوا. لیکن جناب اسپیکر، میں جنرلی کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہتا، یا خدا نخواستہ جو ہے میں پچھلے 10 یا 15-20 سال کی جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں نے دیکھا وقت کے ساتھ جو ہے ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹری جو نارمز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کا احترام جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گیا. میں بڑی روزمرہ والی بات کروں گا. میں یہاں فلور پہ بھی اور آپ کے ساتھ پرائیویٹلی بھی یہ بات کرتا ہوں. آپ باہر نکلیں، پیدل نہیں چلا جاتا ان کوریڈور کے اندر جو ہے اتنی یہاں پہ خلقت ہوتی ہے. خدا نخواستہ کو جیکٹ پہن کے آ گیا تو آپ ثابت ہے سیکورٹی ایبسلیوٹلی نو ویئر. یہ ایک ایسا چیز ہے، پہلے یہ لابیز کا ایک احترام ہوتا تھا کہ ممبران کے علاوہ لابی میں کوئی نہیں آتا تھا. اب کھانے کے وقت جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کے جو ہے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں لابیز کے اندر جو ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا
یہ پارلیمنٹ کچھ تقدس ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. کچھ جو ہے روایات کو انفورس ہونا چاہیے, ان کو روایات کا جو ہے احترام ہونا چاہیے تاکہ یہ تقدس جو ہے وہ قائم رہے. دوسری میں نے امپورٹنٹ بات جو نوٹ کی ہے اپنی پارلیمنٹری زندگی کے اندر کہ سر نمائش بہت آ گئی. یہ گرین نمبر کی پلیٹیں, یہ ڈالے, یہ جھنڈے, ہم عوام کے نمائندے ہیں, عوام کے خادم ہیں, ان کے ووٹوں سے ہمیں عزت ملی ہے, ہمیں ان کے رنگ میں ہی رنگا رہنا چاہیے. ہمیں جو ہے یہ ایک علیحدہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ زوم نہیں کرنا چاہیے. رات کے اندھیرے میں بھی جھنڈا لگا ہوتا ہے, سن سیٹ کے بعد جو ہے جھنڈا نہیں لگتا. یہ جھنڈے کی تقدیس جو ہے یہ تقدس جو ہے یہ چیز ڈیمانڈ کرتی ہے. ہمارے جو ایٹیٹیوڈز جو ہیں وہ پہلے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا یا عوام کے ساتھ جو ایک جو رشتہ تھا وہ بڑا برابری کا رشتہ تھا. اب ہمارے یہاں پہ جو رشتہ ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ہم ان سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایک اس کے اوپر جو ہے اسٹیج کے اوپر یا ایک ایلیویٹڈ پلان کے اوپر جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے میں کرٹیسزم نہیں کر رہا لیکن اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو بھی جو ہے سیلف کرٹیسزم بھی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے تاکہ عوام کی نظروں میں اس ایوان کے جو ممبران ہیں ان کا احترام, ان کا تقدس جو ہے وہ بڑھے. یہ نہ ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر, دوسرے میڈیا کے اوپر, ادروائز ٹاک شوز کے اندر ہمارے جو ہے وہ بقیے ادھیڑے جاتے ہیں کہیں جائز اور کہیں ناجائز جو ہے. جناب علی یہ اسمبلی جو ہے 14-15 مہینے ختم جو ہے ہوئے ہیں آج اس کے, اور 7 اسمبلی کی جو ہے ڈسولوشن ہو رہی ہے. یہ بڑے ٹرموائل والے 15 مہینے رہے ہیں. نومبر تک تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج جا رہی ہے, کل جا رہی ہے, کل صبح ہونی ہے, نہیں ہونی, کیا ہونا ہے. نومبر کے بعد جو ہے ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئی, اور اس وقت سے لے کے اب تک ماسوائے جو 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری تاریخ کو جو ہے وہ داغدار کیا, اور ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کا چہرہ بالکل جو ہے صاف صاف سامنے آیا کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹالیشنز جو ہیں, جو یادگاریں ہیں. جناب والا یہاں پہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھی, نہایت قابل احترام ساتھی, جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں جو ہے وہ برداشت کی. خواتین یہاں پہ اس ہاؤس میں پہلے بھی آئی ہیں, اب بھی جو ہے آتی ہیں, ممبرز بنتی ہیں, ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات بنتے رہے بلکہ قید بھی ہوتی رہی. بی بی شہید نے قید کی صحبتیں برداشت کی, مریم نواز نے قید کی صحبتیں برداشت کی, ہماری بہن نے فریال صاحبہ نے بھی قید کی صحبتیں برداشت کی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے. 2 پارٹیاں جو تھیں جو پہلے متحارب تھیں, بعد میں ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آئی, سیاسی استحکام آیا. لیکن کل ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں کو مجھے جیل سے نکالو. ابھی 2 دن یا 2 یا 3 دن ہوئے اور ایک ایسے کیس میں وہ پکڑا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ تحفے ملتے ہیں تو آپ ان کو بیچ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تحفے جو ہوتے ہیں وہ چیرش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, وہ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, نشانی کے طور پہ فخر کے ساتھ ہولڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے ان یادگاری چیزوں کو جو ہے چیرش کر سکیں, ان کا احترام کر سکیں اور اپنے بزرگوں کو یاد کریں. لیکن اس نے سوداگری کی, پہلے بیچے پھر پیسے لیے, پیسے کچھ جمع کرائے, کچھ جو ہے پروفٹ کے طور پہ اپنی جیب میں ڈال دی, اور ہزاروں لاکھوں اس کے
چاہنے والے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری ذہنی پستی کا کیا حال ہے، کتنا زوال آیا ہے ہماری اخلاقی، ذہنی اور معاشرتی پستی۔ 9 مئی کا دن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ایک واٹر شیڈ جو ہے، ایک ایسا موڑ تھا جس نے اس قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں کل پرائم منسٹر کے ساتھ اور بھی ہمارے کولیگز جو ہیں، کیبنٹ کولیگز جو ہیں، وہاں پہ تھے، شہداء کا ایک وہاں پہ یادگار، ان کی یاد میں جو ہے ایک وہاں پہ فنکشن ہوا، وہاں پہ غازی بھی تھے، کسی کی لمز جو تھیں جو ہے وہ کھو گئی ہوئی تھی کسی جنگ میں، کسی حادثے میں، دہشت گردی کے کسی حادثے میں، کسی کی بینائی نہیں تھی، کسی کے بازو نہیں تھے، کسی کی ٹانگیں نہیں تھیں، شہداء کی مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں، بچے تھے۔ تو قومیں اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی، وہ قومیں جو ہے مٹ جاتی ہیں صفحہ ہستی سے، تاریخ ان کو بلا دیتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، یہ لوگ جو ہمارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، برفوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں پہ دہشت گردی کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ 30-40 سال ہمارے وطن نے جو ہے افغانستان میں انویسٹ کیے، اور ہمیں آج اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ دہشت گردی کا تحفہ۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ابھی بھی جاری ہے، اور اس جنگ کے دوران جو ہے آپ جو ہے اپنی دفاعی افواج کے اوپر حملہ کریں۔ جب ان کا سیاسی رول ہوتا ہے، جب وہ حکمران ہوتے ہیں، تو پھر کسی حد تک کرٹیسزم جو ہے ان کا جائز ہوتا ہے، بنتا ہے، لیکن اس دوران حالت جنگ کے دوران جو ہے جو پی ٹی آئی نے 9 مئی کو جو کچھ کیا، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ جناب والا، طاقت کی جو ہوس تھی، میں نے ابھی کہا کہ نومبر کے بعد جو سٹیبلٹی آئی، پوری کوشش کی گئی، میں عینی گواہ ہوں کہ نومبر میں جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، جو چینج آف کمانڈ ہوئی، اس کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ سٹیبلٹی اس ملک میں نہ آئے۔ الحمدللہ سٹیبلٹی یہاں پہ ریسٹور ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نئی قومی اسمبلی کا نیا ایوان بنتا ہے، تو مزید سٹیبلٹی یہاں پہ آئے گی۔ اور یہ جو گو کی کیفیت ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو کیفیت جو ہمیں نہ صرف معاشی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ یہ کیفیت جو ہے ہمیں جو ہے وہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ آپس میں اونچی آواز سے اگر آپ بات کریں گے تو جو آنریبل ممبر کے پاس فلور ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو آج تو ہیپی اینڈنگ کرنی ہے، خوشگوار ماحول میں میرا خیال ہے۔ تو خواجہ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ سیاسی تقاریر تو ہم کرتے رہتے ہیں، آج خوشگوار ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے۔ جی تشریف رکھیے۔ آپ تشریف رکھیے صلاح الدین صاحب، آپ تشریف رکھیے۔ ابھی تو میں نے کہا ہے کہ آج تو اچھا موڈ رکھیں، خوش رہیں، مسکرائیں۔ آج آپ 5 سال گزار کے گھر جا رہے ہیں واپس، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں، تو اگر وہ اس حال میں ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں بھی یہاں پہ حاضری پوری دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے، جتنا میرا حق ہے اتنا ان کا بھی حق ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، جب تاریخ سے آپ ارریلیونٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ماضی سے ارریلیونٹ ہوں گے تو پھر آپ کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سیدھی بات ہے، مستقبل تب بنتا ہے قوموں کا جب وہ اپنے ماضی کو جو ہے وہ ریلیونٹ رکھیں۔ جو ہے میں مائنڈ اپ کرتے ہوئے جناب تھوڑے سے منٹ میں، جناب اسپیکر، اس الیکشن میں اور آنے والی اسمبلی میں
سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اکانومی کا ہوگا. جس طرح اس وقت ہماری مہنگائی جو ہے ہمارے ملک کے اندر بائٹ کر رہی ہے اپنے ایک عام شہری کو, اس کا اندازہ شاید ہی ہم لگا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی تقاریر میں کہا کہ مہنگائی کے اور ملک کے سالوینٹ ہونے کے, ملک کے خود کفیل ہونے کے تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ اس ملک کے اندر ہیں, اور اس میں عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے. اگر عدلیہ جو ہے وہ اپنا سیاسی رول جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دے, جو انہوں نے سیاست میں جو ہے مداخلت شروع کی ہے, اور اپنا عدالتی رول جو ہے اس کے اوپر زور دے. جناب اسپیکر 2,670 ارب روپے کے FBR کے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس میں, 2,670 ارب روپے کے. اگر ان میں سے 50% بھی جو اگر ریکور ہو جائیں تو آپ کے پاس جو ہے تقریباً 6-7 ارب ڈالر جو ہے وہ آ جاتے ہیں, لیکن کسی کی توجہ نہیں ہے اس سے. اسی عدلیہ کے سامنے ایک اسپیکٹرم کا, مجھے نہیں پتا اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے, لیکن یہ ہماری جو موبائل ٹیلی فون ہے ان کا سٹے دیا ہوا ہے, دہائیوں پرانا سٹے ہے, 15 سال پرانا سٹے ہے. $700 ملین کا اگر سٹے ویکیٹ ہو جائے تو وہ بک سکتا ہے. $700 ملین کا سٹے دیا ہوا ہے, کیونکہ سٹے جس نے دیا ہوا ہے بہت بڑا آدمی ہے. اس کو نام ہی لوگ لیتے اس کو ریل اسٹیٹ ٹائکون صرف کہتے ہیں. ایک اور کمپنی ہے, اس نے 21 ارب روپیہ دینا ہے, انہوں نے 16 سال کا سٹے لیا ہوا ہے. ایک اور کمپنی ہے, انہوں نے 70 ارب روپے کے اوپر سٹے لیا ہوا ہے. سر یہ آپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ $1.5-2 بلین تو یہ بن جاتا ہے 3 کیسز میں 4 کیسز میں جس پہ عدلیہ نے سٹے دی. اگر میں یہ باتیں کریں تو مجھے توہین عدالت میں کو پکڑ لے گا. میں اس لیے یہی باتیں یہاں پہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ امیونٹی ہے اور آپ کی پروٹیکشن ہے. یہاں پہ جس ملک میں ٹیکسز کا یہ حال ہو کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے, آپ گورنمنٹ کا یا حکومت کا جو حق ہے, جو پاکستان کی عوام کا حق ہے, وہ ریکور نہیں کر سکتے, وہ ملک کس طرح سالوینٹ ہوگا؟ دوسرا جناب اسپیکر, 4,000 ارب سے زیادہ اس وقت سرکولر ڈیٹ ہے ہمارا, گیس کا اور بجلی کا. آپ اس میں کمی کر رہے ہیں. کرپشن جو ہے, جس طرح ہماری کرپشن آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے جو معاشی ڈھانچے کو کھا رہی ہے, کہ شہروں کے درمیان بڑی بڑی مارکیٹوں کے اندر 82% جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے. 80% آپ وزیر رہے ہوئے اس محکمے کے. سر یہ ملک کس طرح سالوینٹ ہوگا؟ نہیں سالوینٹ ہو سکتا جب تک یہاں پہ جو کرپشن, اور یہ ہماری جو کرپشن جو ہے, پاورفل طبقے کی کرپشن جو ہے وہ ایکچولی پاورٹی کو فیڈ کر رہی ہے, وہ غربت بڑھا رہی ہے, وہ مہنگائی بڑھا رہی ہے. ہمارے پاس ریسورسز فرام ودن ہیں, ہمیں کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے, کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے 1-1, 1.5-2 بلین ڈالر کے لیے. اور جب ہمارے مقدمات جو ہیں یہاں پہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے عدالتوں میں جو ہے, میں یہ مسئلہ صرف اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں, کم از کم ہو سکتا ہے کوئی جج صاحبان جو ہے وہ سن لیں اور ان کو تھوڑا بہت جو ہے کوئی آ جائے خیال کہ پاکستان جو ہے اس کو معاشی طور پر اس کا استحکام جو ہے وہ ضروری چیز ہے. وہ ایک جج تھا, اس نے ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا, تو 10-12 ارب روپیہ پتہ نہیں کدھر ہے ان کے پاس. اس کی آج نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا رہ گئی ہوگی پچھلے 5-6 سال کے اندر یا 7 سال کے اندر کیا رہ گئی ہوگی؟ اس کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی ریٹرن ہے. جناب والا
میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی آنا ہے. میرا خیال ہے آپ کو پیغام آیا ہوا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. مریم بھی آ گئی ہے, اس نے کوئی لیجسلیشن بھی کرانی ہے, تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گا. لیکن میں ان الفاظ کے ساتھ کہ پچھلے 15 مہینوں کے اندر اس اسمبلی نے جو جنگ لڑی ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے. ہماری پارلیمانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا موقع آیا ہو جہاں پہ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے ایک ہاؤس کے ممبران جو ہیں وہ کھڑے رہے ہوں, اور انہوں نے ٹرن اراؤنڈ تو نہیں 100% کر سکے, لیکن کم از کم جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے دیوالیہ ہونے کا ملک کا جو ہے ٹالا, اور حکومت کے ساتھ کھڑے رہے, چاہے وہ اپوزیشن تھی, چاہے ہمارے انڈیپینڈنٹ حضرات تھے. سب نے مل کے یہ اس پارلیمنٹ کے اراکین نے کوشش کی کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس میں کسی کے ہاتھ کچھ نہ رہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دوستوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے توقع رکھتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں جو ہے سب لوگ واپس آئیں اور بہتر پرفارم کر سکیں. جو کمپلشن یا رکاوٹیں اور جو کھنڈرات جو ہے پرانی حکومت جہاں پہ چھوڑ گئی تھی, ہم ابھی انہی کو سنبھال رہے ہیں. اس پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو سکی. وہ عمارت تعمیر وہی تبھی ہوگی جب ایک سٹیبل حکومت ان الیکشن کے رزلٹ میں بنے, اور وہ سٹیبلٹی کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ, استحکام کے ساتھ جو ہے پاکستان کی عوام کی مشکلات دور کریں, اپنا ایجنڈا پورا کریں, جس کے سر فہرست جو ہے مہنگائی ہے اور معاشی بدحالی سے جو ہے جان چھڑانا ہے. وما علینا الا البلاغ.